بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک سب سے متقی، سب سے اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب حاصل کرنے والا وہ ہے جو متقی ہو۔ اللہ کے نزدیک وہ عظیم ہے، وہ بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ محترم ناظرین، آج ہم مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، پیار کرے۔ اب یہ محبت کی کئی قسمیں ہیں، جائز محبت بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ جائز محبت میں ماں کی بیٹے کے ساتھ، بیٹے کی ماں کے ساتھ، بیٹے کی والد کے ساتھ، والد کی بیٹے کے ساتھ، بیٹی کی ماں کے ساتھ، بہن کی بھائی کے ساتھ، بھائی کی بہن کے ساتھ، ایسے ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، سوائے غیر محرم مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے محبت۔ وہ تب محبت ہوگی جب وہ نکاح میں ایک دوسرے کو پرولیں، پیوست کر لیں۔ اس کے علاوہ ان کی محبت ناجائز ہے۔ ایک لڑکے کا، ایک لڑکی کا، ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ جس کا وہ محرم نہیں ہے اسے محبت کرنا غلط ہے، گناہ ہے، سوائے جب وہ ایک دوسرے سے نکاح کر لیں۔ تو یہ جو محبت ہے یہ ایک مسلمان کو مسلمان سے ہونی چاہیے، جس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی پہلا کام ایمان لانا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی ایک مومن مسلمان دوسرے مومن مسلمان سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، نفرت کرنے والا نہیں۔ اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں جب تک وہ اپنے مومن مسلمان بھائی سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے؟ اور وہ طریقہ بتا دیا، فرمایا افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، یعنی ہر مسلمان کو سلام کہا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی 54 نمبر حدیث ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں میں، ایک معاشرے میں، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں، یا پوری دنیا کے مسلمان آپس میں محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ اس کو سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ والا جو تحیہ ہے، یہ سلام ہے، یہ جو دعا ہے، اس کو عام کر دو، جس مسلمان کو آپ سلام کرو۔ لیکن ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کا نام ہو، جس کی جائیداد ہو، جس کا محلے میں ایک بڑا کام ہو، کاروبار ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، اس کو سلام کرتے ہیں، یا جاننے والے کو سلام کرتے ہیں، یا کسی عزیز کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسلمان کو سلام کرنے کا کہا گیا ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ آپ ایک راستے سے روز گزرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، دکان کے لیے جاتے ہیں، محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، آپ راستے میں جو آ رہا ہے مسلمان اس کو سلام کریں۔ مرد مردوں کو، عورت عورتوں کو کرے چپکے سے، لیکن مرد عورت کو نہیں، عورت مرد کو نہیں، غیر محرم کو نہیں، اللہ کے فتنے کا ڈر نہ ہو۔ یعنی بچہ ہے، بڑی بوڑھی جا رہی ہے، ماں کی مانند ہے، اس کو سلام کر سکتا ہے، بڑی بوڑھی ہے وہ بچے کو سلام کرے۔ لیکن ایک دوسرے کو ایسے کو سلام کرنا جہاں سے فتنہ وہ برپا ہو سکے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی وجہ سے وہ غلط رشتے میں جڑ جائیں، ایسی دوستی ہو جائے
جو ان کو زنا کی طرف لے جائے، تو ایسے مرد اور عورت غیر محرم ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، سوائے کہ اگر اتنے لوگ ہوں جہاں پر شبہ نہ ہو اور آپ غلط راستے پہ نہ چلے جائیں۔ مثلا آپ کی بہن ہے، والدہ ہے، وہاں پر غیر عورتیں بھی ہیں، آپ گزر رہے ہیں، گھر میں آئے ہیں، پردہ کر لیا، دروازہ نو کیا، تو آپ سلام کریں، اپنے کمرے میں چلے جائیں، یہاں پر کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سلام عام کر دیں۔ اور دوسرا، باہمی محبت سے اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوگی، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ابو ادریس الخولانی نے کہا، تو انہوں نے کہا واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فی، ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے، والمتزاورین فی، اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں میری رضا کے لیے، والمتبادلین فی، اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے۔ اگر یہ میری رضا کے لیے ہے، یعنی ان کا محبت کرنا، ان کا مل بیٹھنا، ان کا ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کی زیارت کرنا اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا، تو یہ سید ترغیب کی 2581 نمبر حدیث، اور حدیث صحیح ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ہم کسی کو ملتے ہیں کام کے لیے، ضرورت کے وقت اس کو فون کرتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، ہو سکتا اللہ کے لیے ہو، لیکن جب ضرورت پڑے تب سلام کر دیں جس سے کام ہو، کسی کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں ضرورت کے لیے، اور کسی پر خرچ کرتے ہیں زیادہ لینے کے لیے، لا تمنن ولا تستکثر، زیادہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا، لمبا سفر کر کے، ایک بستی سے دوسرے بستی، اور یہ کوئی آج ایسی کار اور گاڑیوں کا دور نہیں، مشقت کا سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حالات جانتا ہے نا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے۔ چنانچہ وہ جب وہاں سے گزرا تو فرشتے نے کہا تم کہاں جا رہے ہو، این تذهب، اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے جس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا هل لك عليه من نعمت تربها، یعنی کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پر تم اس سے ملنے جا رہے ہو، یعنی اس نے تم پر کوئی احسان کیا، کوئی کرم کیا، کوئی تمہاری مدد کی، کوئی رہنمائی کی؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ تو فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، یعنی مجھے اللہ نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ جس طرح تو نے اس سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے مسلم کی 2567 نمبر حدیث ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے اور ملنے جا رہے ہیں، جس کام کی وجہ سے اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور باہمی محبت سے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دوست و احباب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر کے محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔
اور اللہ اس کے رسول میں سب سے زیادہ اللہ سے ہو، اللہ کے بعد نبی سے سب سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اللہ اس کے رسول کے بعد دوسری یہ ہے کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، اور تیسری یہ ہے کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح برا اور ناپسند ہو جس طرح جہنم میں ڈالا جانا اسے برا اور ناپسند لگتا ہے، تو کفر سے بھی اس طرح نفرت کرے جس کو چھوڑ کر کے وہ اسلام کی طرف آیا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی 21 نمبر حدیث ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، سب سے زیادہ اللہ سے محبت، پھر اس کے رسول سے محبت، اور پھر کسی مومن مرد سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس طرح خواتین مومنہ کسی مومنہ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتی ہوں، اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ عورت سے اور مرد سے، اور اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے سے روز قیامت اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی 2566 نمبر حدیث ہے۔ یعنی ان لوگوں میں ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، قیامت والے دن جب سورج بہت قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ اس بندے کو نصیب فرمائے گا۔ نیز فرمایا 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا جب اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھی، اور اللہ کی رضا میں ایک دوسرے نے کسی نے مخالفت کی دین کی یا اللہ اس کے رسول کی تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ یاد رہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دلی محبت کرتا ہے تو وہ اسے آگاہ کر دے کہ اسے اس سے محبت ہے، اس سے ان کے درمیان یہ محبت تا دیر تک قائم رہے گی۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے اس بات کی خبر کر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اسے بتا کر آؤ، اس سے تمہارے درمیان محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد میں حدیث ہے، اور ابو داؤد کی 5125 نمبر حسن درجے کی حدیث ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہے اس کو بتا دیں، اس سے محبت بڑھے گی اور زیادہ دیر تک قائم رہے گی۔ لیکن یہ غیر محرم کے لیے یہ محبت نہیں ہے، وہاں حرام ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا یہ بھی ہے، آپ کے پاس زیادہ کھانا ہے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دو۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، اس طرح کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے اور جہاں تک ہو سکے بوقت ضرورت اس کا ساتھ دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان معه فضل ظہر فلیعود به علی من لا ظہر له ومن کان له فضل من زاد فلیعود به علی من لا زاد له۔ صحیح مسلم کی 1728 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا، جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کا اضافی سامان ہو وہ اسے اس آدمی کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ ضرورت سے زیادہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان پر ہمارا حق نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، ضرورت مندوں کو دے دیں۔ تو آج ہم نے اپنے پورے سال ساری زندگی کا اکٹھا کر کے رکھا ہے، لیکن اس کو اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ نہیں کرتے۔ ہمارے دائیں بائیں رشتہ دار، ہمارے ہمسائے کتنے ایسے ہیں جو صحیح سے کھانا نہیں کھا کے سوتے، ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں،
اور ہم اپنی ساری زندگی اور بچوں کے لیے سیونگ پر لگے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں کرو سیونگ، لیکن اپنے دائیں بائیں خرچ کرتے رہو کہ بھوکا نہ سوئے، کسی کی بنیادی ضرورتیں وہ کم نہ پڑیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔